بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 12 ہے۔ پارہ نمبر 12 میں سورۃ ہود مکمل ہے سوائے پہلی 5 آیتوں کے، وہ پارہ نمبر 11 میں ہی آ جاتی ہیں۔ تو باقی سورۃ ہود اس کے اندر مکمل ہے، جس کے اندر 4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز قرآن مجید کی عظمت ہے، اس کے بعد توحید کے دلائل ہیں، اور تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور دیگر سابقہ انبیاء کا تذکرہ ہے، 7 انبیاء کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات کے لیے، اور آخر میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ پھر سورۃ یوسف شروع ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں یہ بات بتائی کہ اپنی آیات، مضامین اور ان کے معانی کے اعتبار سے قرآن مجید کسی قسم کے خلل سے بالکل پاک ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید 1400 سال پرانی کتاب ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ پہلا انسان دنیا میں جب آیا تھا اس وقت سے ہی اسلام آ گیا تھا، اور قرآن مجید ہو یا اس سے پہلے والی کتابیں ہوں، ایک ہی رب کی طرف سے ایک جیسے ہی احکامات لے کر آئی ہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی بھی اعتراض کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے، وہ اپنے معبودان باطلہ کو ہیلپ کے لیے، اپنی مدد کے لیے بلا لے، اور اس جیسی کوئی سی 10 صورتیں ہی لے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ پہلے 10 صورتوں کا کہا، پھر ایک صورت کا کہا، پھر ایک آیت کا کہا، اور 1445واں سال چل رہا ہے کہ کسی نے اس چیلنج کا جواب نہیں دیا۔ تو جب چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے تو اعتراض کا موقع بنتا نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے پھر یہ کہا کہ اگر تمہارے معبودان باطلہ نہیں آتے تمہاری مدد کے لیے، بلکہ پہلے پارے میں تو اس کا جواب بڑے مسکت انداز میں دیا گیا ہے، لاجواب کرنے والے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے، یعنی اپنے معبودان باطلہ کو بلا کے اس کے چیلنج کی، اس کے مقابلے کی کتاب نہ لا سکے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے اور ویسے کر بھی نہیں سکو گے، یہ انداز ہے وہاں پہ۔ تو کہا کہ اگر تم نہیں کر سکو اور وہ تمہاری مدد کے لیے نہ آئیں تو پھر تمہیں تسلیم خم کرنا پڑے گا، اپنا سر یہاں پر جھکانا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ یہی سچی کتاب ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سورۃ ہود کی 14 نمبر آیت کے اندر یہاں تک بتایا۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں، چاہے وہ گھونسلوں میں اور فضا میں اڑنے والے پرندے ہوں، وہ حشرات ہوں جو بلوں میں رہتے ہیں، یا وہ پانی میں تیرنے والی مچھلیاں ہوں، یا انسان کی طرح رہنے والے ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں۔ اس کے بعد رسالت کے اس بات میں 7 انبیاء کا تذکرہ ہے، جن میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ 950 سال انہوں نے محنت کی، جو چند لوگ ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بچ جائیں گے، کشتی بنانے کا حکم دیا کہ میں طوفان بھیجوں گا اور تب کشتی میں سوار کر لینا جب تنور سے پانی نکلنے لگے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے تنور سے پانی نکلا، آسمان سے برسا، اس وقت ان کو بٹھا لینا۔ 2 منزلہ انہوں نے کشتی بنائی، اور ان کے بیٹے نے جب کشتی میں بیٹھ گئے اور ان کے ماننے والے بیٹھ گئے، بیٹا مانتا نہیں تھا۔ یہاں پر ایک بہت اچھا سبق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کا نام لے لے کر کہا کہ اے فلاں قبیلے، اے فلاں قبیلے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے تھے، میرے اوپر صرف آسرا نہ کرنا، اپنے اعمال کرنا، صرف یہ نہ سمجھنا کہ میرے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے بخشے جاؤ گے، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اور سابقہ انبیاء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں مثالیں آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہو گئی، حالانکہ ان کی بیوی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہلاک ہوا۔ انہوں نے کہا آ جاؤ میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ، ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا کہ یہ مجھے بچا لے گا، میں نے جو اپنے لیے ایک چھوٹا سا کشتی نما بنایا ہے نا، یہ مجھے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا آج کوئی چیز نہیں بچا سکتی سوائے ایمان کے۔ تو اتنے میں فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ اور بیٹے کے درمیان میں ایک موج اٹھی جس نے بیٹے کو غرق کر دیا۔ اور انہوں نے جب اپنے بیٹے کے لیے مغفرت چاہی، یا اللہ اس کو معاف کر دینا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا جو اللہ تعالیٰ کو تسلیم نہیں کرتا اس کے لیے مغفرت طلب نہ کریں۔ پھر انہوں نے اس بات پر استغفار کیا۔ ہود علیہ السلام کا اس کے بعد ذکر ہے کہ وہ ایمان لانے والے بچے، اور جو نہیں ایمان لائے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ریحن سرسرا، کہ باد سرسر، ایسی ہوا بھیجی جس کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ تیسرے نمبر پہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ انہوں نے اونٹنی کا تقاضا کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں نا، پہاڑ پھٹے، اس میں سے پریگننٹ اونٹنی نکلے، بچہ دے، ہم آپ کو پھر نبی مانیں گے۔ پہاڑ کھلا، اونٹنی نکلی، بچہ دیا۔ لوگوں نے اس وقت تو ایمان لائے جنہوں نے لانا تھا، جن کی قسمت میں تھا۔ جو نہیں لائے ان میں سے پھر ایک قرآن مجید میں ہے کہ جو ایک بدبخت تھا، اس نے ایک عورت کے کہنے پہ نبی کے اس معجزاتی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں۔
جس کی وجہ سے اس قوم پہ عذاب آیا. جو ماننے والے تھے صرف وہی تھوڑے سے بچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے بعد ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں جا کے اولاد دی، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف، لڑکوں کی طرف مائل ہوتی تھی. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ایسا نہ کرو، عورتوں سے شادی کرو. اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ایسے بھیجا کہ 2 خوبصورت بغیر داڑھی والے لڑکوں کو ان کے گھر بھیجا. مہمان آئے تو انہوں نے ان کے سامنے کھانا رکھا تو کھانے کی طرف جب ہاتھ نہیں بڑھایا انہوں نے تو حضرت لوط علیہ السلام ڈر گئے، کیونکہ اس زمانے میں اب بھی نمک حرامی، چاہے جتنا بھی بڑا دشمن ہے، نمک حرام نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے جو کسی کا دشمن ہوتا تھا وہ اس کے گھر سے اس کے دسترخوان پہ کچھ نہیں کھاتا تھا کہ اگر اس کے دسترخوان پہ کچھ کھا لوں گا نا پھر تو میں اس کو قتل نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کا کھانا کچھ نہیں. جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو حضرت لوط علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ دشمن تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نا، ہم فلاں علاقے کے نبی کو بیٹے کی خوشخبری دینے اور آپ کی بستی کو غرق کرنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں. اب باہر نکلے حضرت لوط علیہ السلام تو رش لگا ہوا تھا لوگوں کا جو ان 2 لڑکوں کی طرف لالچ کر رہے تھے. انہوں نے کہا مجھے شرمندہ میرے مہمانوں کے سامنے نہ کرو، تم لوگ جاؤ. انہوں نے کہا کہ ان کو نکالو بستی سے، یہ بڑے پاک دامن لوگ ہیں. اور ہوا یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے قوم نکلی پیچھے سے، ان کی بستی کو ایک فرشتے نے ایسے اٹھایا جیسے مٹی کے ساتھ چھوٹے سے پودے کو اٹھایا جاتا ہے، ایسے اٹھایا. یہ ڈیتھ سی جس جگہ پہ ہے، بحر میت، وہاں پہ بستی تھی وہ والی، اس کو اٹھایا اور ایسے اوپر لے کر گئے کہ فرشتوں نے، آسمان کے فرشتوں نے براہ راست کتوں اور مرغوں کی صبح صبح بولنے کی آوازیں سنی. وہاں سے بستی کو الٹا کر کے پٹخ دیا. اب وہ بستی نیچے اور زمین کا قدرتی پانی اوپر ہے، اور وہ قدرتی پانی اتنا نمکین ہے کوئی مینڈک سے لے کے کوئی مچھلی اس کے اندر رہ نہیں سکتی. وہ عذاب والا پانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اس جگہ سے ایک دفعہ سفر میں، صحابہ بھی ساتھ تھے. صحابہ کرام نے وہاں سے پانی لیا، آٹا گوند لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے گزرتے ہوئے اپنے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نہیں بھی رونا آ رہا وہ بھی رونے کے انداز سے گزرے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جگہ ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آٹا گوند لیا یہاں کے پانی سے. آپ سے میں روٹی نہ بنانا اس کو اونٹوں کو کھلا دو وہ والا آٹا، یہ عذاب کی جگہ ہے. تو لہٰذا اس سے یہ بھی سبق ملا کہ عذاب کی جگہ پہ تفریح کرنے نہیں جانا چاہیے اور وہاں پہ تماشائی بننا نہیں جانا چاہیے. لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، اور یہاں پر ایک سبق اور ہے، حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. تو یہ جو غیر فطری عمل ہے اس کو غیر فطری عمل کہیں گے. حضرت لوط علیہ السلام کا نام اس عمل کے ساتھ لواطت اس لفظ کو نہیں کہیں گے. اس عمل کو جیسے زنا ہوتا ہے اس کو لواطت نہیں کہیں گے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کا نام اس کے اندر نہیں آئے گا بلکہ غیر فطری عمل کہلائے گا جب بھی یہ ہوگا. اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، ناپ تول میں کمی سے منع کرتے تھے. یہ بات پہلے بھی گزری ہے. آگے 2 انبیاء کے بعد بات آ رہی ہے کہ کن کن انبیاء کا ذکر زیادہ دفعہ ہے اور کن کا کم دفعہ. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اوف الکیل والمیزان، وہی جو سورۃ مطففین میں 30ویں پارے میں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، صحیح کرو. تو انہوں نے اعتراض کیا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یأمر آباؤنا، کہ ہمارے باپ دادا سے ہم نے جو چالاکی سیکھی تھی آپ اس سے ہمیں منع کرتے ہیں، آپ کا نماز روزہ ہمارے کاموں میں انٹرفیئر کیوں کرواتا ہے، آپ اسی تک محدود رہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو بچ گئی ناپ تول میں کمی سے وہ تو بچ گئی، جنہوں نے ناپ تول میں کمی نہیں چھوڑی وہ عذاب کا شکار ہوئے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. فرعون اور اس کے ماننے والے وہ ہلاک ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مان کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ گئے. جب یہ لوگ بچ کے وہاں چلے گئے تو پیچھے ایک بات رہ گئی تھی بلعم بن باعورہ کی. بلعم بن باعورہ مستجاب الدعوات تھا اس زمانے کا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ ایسا کریں قوم جبارین سے لڑیں، تو قوم جبارین والے چلے گئے بلعم بن باعورہ کے پاس اور جا کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم ہے بنی اسرائیل ان کے خلاف نہ آپ بد دعا کریں. بلعم بن باعورہ نے کہا نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے بندوں اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے بارے میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں. لوگوں نے اس کو رشوت دی. جب رشوت دی تو وہ مان گیا اور اس نے بد دعا کی. جب بد دعا کی تو وہ بد دعا اس کے اوپر ہی لگی اور اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی اور لٹک گئی. تھا وہ مستجاب الدعوات جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی. اس کے بعد بدبخت اور نیک بخت لوگوں کا ذکر ہے. بدبخت کفر پر مرنے والوں کو کہا کہ جو ایمان لائے بغیر توبہ کیے بغیر یعنی توحید کا اقرار کیے بغیر مر جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. اور جو اقرار کرنے والے ہیں توحید کے، ایمان لانے والے ہیں، وہ ایک نہ ایک دن اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں ضرور جائیں گے اگرچہ اپنی گناہوں کا عذاب بھگت کے جائیں. ہاں البتہ توبہ والے بچ جائیں گے، جن کی توبہ قبول ہوگی وہ بچ جائیں گے.
اس کے بعد سورۃ یوسف ہے جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سورۃ یوسف ایک سورت ایسی ہے جس کے اندر ایک ہی قصہ مکمل طور پہ پورے قرآن مجید میں ذکر تو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ہی جگہ پہ مکمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک سخت ترین حالات سے گزرے تھے، 10 نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غم والا سال تھا، حضرت خدیجہ فوت ہوئی، ادھر سے باہر تسلی دینے والے ابو طالب فوت ہوئے، پھر طائف سے دل ٹوٹا ہوا تھا، تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے جو یہ پورا ایک قصہ ایک ہی صورت میں بتایا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو آ کے بتایا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائیوں میں صورت اور سیرت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے باپ کو محبوب تھے۔ خواب آ کے اپنے والد کو بتایا کہ میں نے 11 ستارے، چاند اور سورج کو اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا بھائیوں کو نہ بتانا، وہ حسد کریں گے، یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر میں ماہر تھے، تو ان کے والد بھی ماہر تھے۔ انہوں نے جان لیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عہدہ دینا ہے اور خود مختار عہدہ دینا ہے، تو وہ عہدہ ان کو کیسے ملا؟ ان کے بھائیوں نے یہ حسد کی کہ ان کو ایک والد کو کہا کہ ارسل یوسف ہمارے ساتھ بھیج دو، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، تو بھائیوں نے کہا اگر بھیڑی نے کھا لیا پھر تو ہم بڑے نقصان والے ہوں گے اور ایسا نہیں ہوگا، لیکن وہ لے کر گئے۔ بھائیوں نے کہا اس کو قتل کر دیتے ہیں کیونکہ والد ان سے محبت زیادہ کرتا ہے، تو ایک نے کہا نہیں قتل نہیں کرنا، ہمارا بھائی ہے، اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے اس میں ڈالا، رات کو بکری کا خون کپڑوں پہ لگا کے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پہ کہ یہ نے والد کو کہا اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، تو انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جو مصر سے آنے والے قافلے نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نکل آئے، جا کے مصر کے بازار میں بیچ دیا، تو شاہ مصر نے ان کو خرید لیا۔ جب خرید لیا انہوں نے اپنے گھر پالا، جب وہ جوان ہو گئے تو جو شاہ مصر کی بیوی تھی وہ ان پہ فریفتہ ہو گئی، اور اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، اور جب باہر نکلے تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی بیوی اس جگہ سے جب باہر نکلے، حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ کے نکلے، وہاں پہ عزیز مصر کھڑا ہوا تھا، اور فوراً بیوی نے ان کے اوپر الزام لگا دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ چپ رہے، تو پھر ایک بچہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی میں بول پڑا، اور ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین، کہ اگر پیچھے سے قمیص پھٹی ہوئی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ مرد سچ بول رہا ہے، اگر آگے سے قمیص پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے مرد جھوٹ بول رہا ہے، عورت سچ بول رہی ہے۔ دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، وہ تالے کھلتے گئے، وہ بھاگے، اس نے پیچھے سے قمیص پکڑی تھی جو پھٹ گئی۔ عزیز مصر نے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ جب ان کو قید میں ڈالا تو اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا یا اللہ عورتیں میرے اوپر اتنی فریفتہ ہو رہی ہیں، مجھے اس آزمائش سے تو قید ہی بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قید میں ڈال دیا۔ قید میں پہنچتے ہی 2 آدمی جو قیدی تھے انہوں نے کہا ہم نے خواب دیکھا ہے، ایک نے خواب دیکھا تو اس کے سر پہ روٹیاں اور پرندے آ کے کھا رہے ہیں، اور ایک نے ایک اور خواب دیکھا۔ انہوں نے کہا میں خواب کی تعبیر تو کھانا پہنچنے سے پہلے بتا دوں گا، البتہ یہ بتا دوں، مجھے یہ بتاؤ بہت سارے الہ ہوتے ہیں یا ایک الہ وحدہ لا شریک ہونا چاہیے؟ سوالن جواباً ان کو ایمان کی دعوت دی، ان کو مسلمان ہونے کی دعوت دی۔ اس کے بعد جب کھانا آیا تو ایک کو تو کہا، ایک نے کہا تھا کہ نا میں پانی پلا رہا ہوں، اس طرح کا خواب دیکھا۔ جس نے کہا تھا کہ میرے سر پہ روٹیاں اور پرندے آ کے کھا رہے ہیں، اس کو کہا تمہیں تو سزائے موت ہو جائے گی، تمہیں جب لٹکایا جائے گا تو پھر پرندے آ کے تمہیں کھائیں گے بھی صحیح۔ اور جس نے کہا تھا میں اس طرح سے پلا رہا ہوں، تو اس کو کہا تم بادشاہ کو یہ پانی پلانے والے اور یہ چیزیں پلانے والے بنو گے۔ یہی ہوا۔ بادشاہ کو کتنے سالوں کے بعد جب ایک خواب آیا کہ اتنی ساری گائیں ہیں، بڑی گائیں چھوٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، تو بادشاہ نے کہا کوئی تعبیر بتانے والا نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں تعبیر بتانے والا بہت اچھا ہے، ہمیں بھول گیا کئی سال پہلے اس نے کہا تھا بادشاہ کو جا کے بتانا کہ ایک بے قصور قیدی ہے۔ اس نے کہا بلاؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو چھوٹی گائیں ہیں نا، پتلی کمزور، یہ ہیں قحط کے سال، یہ آئیں گے قحط کے سال اور ایک غلے والے سال۔ آپ ایسا کریں یہ 5-6 سال نا اچھا غلہ جمع کریں، اور غلے کا جمع کرنے کے بعد سٹور کر لیں، پھر قحط آئے گا، لوگ مر رہے ہوں گے، آپ کا غلہ کام آئے گا لوگوں کی جان بچانے کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ایسے ہی کیا۔ پھر غلہ لینے کے لیے جب ان کے بھائی آئے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنے پاس روکا۔ اس میں ایک لمبی ہے کہ انہوں نے کیسے ان میں سے ایک بھائی کو بنیامین جو باپ کو دوسرے نمبر پہ عزیز تھا ان کو اپنے پاس روکا۔ پھر ان کے والد آئے، بھائیوں نے ایک دفعہ ان کو جب دیکھا، وزیر خزانہ بنا دیا تھا بادشاہ نے بلانے کے بعد، خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ نے کہا کہ آپ کو ہی میں خود مختار وزیر خزانہ بناتا ہوں، آپ ہی اس معاملے کو لے کے چلیں کس طرح 6 سال تک ہم نے
ان کو غلے کو بچانا ہے پھر خرچ کرنا ہے قحط کے دنوں میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے جب یہ ساری باتیں کی، بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تم کہیں یوسف تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا انا یوسف وہذا اخی، بنیامین کو جو میں نے روکا یہ میرا بھائی ہے اور میں واقعی یوسف ہوں۔ تو انہوں نے نا سجدہ کیا معافی کے طور پہ، انہوں نے کہا نہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ پھر یہ گئے، جب پہنچے گھر تو والد نے کہا کہ مجھے، اچھا جب گھر پہنچے تو اس وقت یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا وہ لے کر گئے، انہوں نے کہا یہ میری قمیض لے جاؤ، والد کے اوپر ڈالو گے نا ان کی نظر واپس آ جائے گی جو میرے غم میں رو رو کے نابینا ہو گئے۔ تو جب گئے تو والد کہتے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کب سے مرا ہوا ہے وہ مرا ہوا ہے تو تم اب عجیب باتیں کرتے ہو۔ لیکن انہوں نے جا کے جب قمیض ڈالی پھر وہ بھی یہاں آئے تو پھر وہ خواب سچا ہوا کہ ستارے اور چاند ان کی پرستش کر رہے تھے، وہ سب جب ان کے سامنے آ کے جھکے۔ اب یہاں پر اس قصے سے ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت بھی اس قصے کے ساتھ ہے، اور وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی بھائیوں نے بھائی بن کے نہیں دکھایا، غیر بن کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب امی طالب میں قید کیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں قید کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں اپنے قریش مکہ کو فتح مکہ کے وقت معاف کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کیا۔ ایسی بہت ساری موافقتیں ہیں۔ ہاں البتہ اس قصے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہم بتا دیں۔ حسد ایک خوفناک بیماری ہے، یہ سبق ملتا ہے۔ ایک ملتا ہے کہ اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اچھے اخلاق تھے، کام آئے۔ پاک دامنی تمام بھلائیوں کی کا سرچشمہ اور جڑ ہے، اور اسی طرح نامحرم مرد اور عورت کا ایک جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایک جگہ پر نامحرم مرد اور عورت نہیں ہونے چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور ایک اور چیز کہ آخری بات، اس میں اور بھی کئی اسباق ہیں، یہاں پہ چند ہم بتا رہے ہیں۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ معصیت پر مصیبت کو ترجیح دی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے گلستان میں اس بات کو لکھا، معصیت کو مصیبت پر ترجیح دینے کو۔ کہتے میں ننگے پاؤں تھا، غربت کی وجہ سے جوتا نہیں تھا، اور میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا تو پاؤں جل رہے تھے۔ میں نے کہا یا اللہ اتنا میں تیری عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جوتا نہیں ہے، اتنی بھی نعمت نہیں ہے میرے پاس۔ تو اتنے میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو ظہر کے لیے آ رہا تھا لیکن اس کے بازو اور ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، اور وہ گھسیٹ گھسیٹ کے اپنے آپ کو لے کر جا رہا تھا اور شکر بھی ادا کر رہا تھا۔ تو میں نے جا کے کہا کس چیز کا شکر ادا کر رہے ہو، کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا ہاں شکر اس بات کا ادا کر رہا ہوں کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، معصیت میں نہیں۔ معصیت کا مطلب ہوتا ہے گناہ میں گرفتار نہیں ہوں، مصیبت میں گرفتار ہوں، اس بات پہ شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو حضرت شیخ سعدی نے پھر شکر ادا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا تھا۔ اور آخری سبق جو اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تہمت کے موضع سے بچنا چاہیے۔ جہاں پہ کھڑے ہونے سے ڈر ہے کہ یہاں تہمت لگ جائے گی بلا وجہ کی، تو وہاں جائیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتقوا مواضع التہمہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب